السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے کیونکہ انسان اپنی زندگی میں ایک بار ضرور بیمار ہوتا ہے اور انسان کو یہ ڈیسائیڈ کر پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنا علاج ڈاکٹر سے کروائے یا حکیم سے کروائے۔ تو چلیے دوستو، بغیر ٹائم ویسٹ کیے آج کچھ نیا شروع کرتے ہیں۔ ایک بڑا سادہ سا سوال جو میڈیکل کے ایک دوسرے گروپ میں پوچھا گیا تھا، وہاں جو جواب لکھا تھا وہ یہاں بھی پوسٹ کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ شاید اس سوال کا گروپ سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو، ایسی صورت میں میری معذرت قبول فرمائیں۔ دوستو، میڈیکل میں صرف بہت زیادہ محنتی اور انتہائی ذہین بچوں کو لیا جاتا ہے، پھر انہیں 5 سال کالج میں 2 سال ہاؤس جاب میں یعنی 7 سال کی سخت پڑھائی اور ٹریننگ کے بعد پہلی ڈگری دی جاتی ہے۔ آج کل اسپیشلائزیشنز کا دور ہے جس میں مزید 7-8 سال لگ جاتے ہیں۔ ان 15 سالوں میں بڑے بڑے پروفیسر ان کا امتحان لیتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹرز نے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف حکمت میں زیادہ تر لوگ وہی آتے ہیں جو باقی ہر طرف سے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو کچھ اور نہیں کر سکتے وہ حکمت شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی میں نے اکثر کی کہا ہے، سب کی نہیں۔ اکثر کی تعلیم بہت واجبی سی ہوتی ہے، 100 روپے والی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی۔ اگر ہو تو وہ طب کی تعلیمی اداروں کا حال سب کو پتہ ہے کہ کس سطح کے لوگوں کو داخلہ ملتا ہے اور کس طرح اسناد بانٹی جاتی ہیں۔ یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے۔ تو چلیے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر انسانی جسم کو، اس کا اندرونی نظام اور جسم کی کارکردگی کو بہت تفصیل سے پڑھا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر انسانی جسم کو سمجھتا ہے۔ حکیم کو تو سرے سے ہی کسی مردہ یا زندہ کی باڈی کو کھول کر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ حکیم کو کیا پتہ کہ اندر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس سنی سنائی باتیں ہی پتہ ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے انسانی جسم کے کسی بھی میٹابولزمز کے بارے میں پوچھیں، وہ فر بتانا شروع کر دے گا۔ ایک حکیم سے بنیادی قریب سائیکل کا پوچھیں، وہ گھوم جائے گا۔ اسے قریب سائیکل لکھا ہوا دکھائی دے یا وہ پھر بیان ہی نہیں کر سکے گا کہ یہ کیا ہے۔ جسے جسم کے اندرونی سسٹم کا ہی نہیں پتا، وہ شخص علاج کیا کرے گا۔ ڈاکٹر کے پاس تشخیص کے لیے مختلف آلات ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبض پر ہی بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اسٹیتھوسکوپ سے ڈائریکٹ دل کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ وہ مریض کا بلڈ پریشر چیک کر سکتا ہے، دل کی ECG کر سکتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس ایک بہت بڑی سہولت لیبارٹری ٹیسٹ کی ہوتی ہے۔ ایکس رے کروا سکتا ہے، MRI کروا سکتا ہے، اینجیوگرام اور اینجیوگرافی کروا سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروا سکتا ہے، پیشاب ٹیسٹ، سیمن ٹیسٹ اور ہزاروں دوسرے ٹیسٹ ڈاکٹر کروا سکتا ہے۔ اور ہزاروں دوسرے ٹیسٹ ڈاکٹر تکے لگانے کی بجائے مختلف ٹیسٹ کروا کر اصل بیماری کا پتہ لگا لیتا ہے۔ جب تک اصل بیماری کا پتہ نہ لگے تو ظاہر ہے صحیح علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ مریض کی بتائی ہوئی علامات ہمیشہ سطحی سے ہی ہوتی ہے۔ وہ صرف درد، حرارت، کمزوری اور بے چینی وغیرہ کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ صرف ان علامات سے ہی ہر بیماری کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ حکیم کے پاس تشخیص کی ایسی کوئی جدید سہولت نہیں ہوتی۔ اگر حکیم کی کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کروا بھی لے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ٹیسٹ میں لکھا کیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ لینا ہے۔ چند حکیم کچھ ٹیسٹ کے نمبروں کو رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن تشخیص کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا۔ ان نمبروں کی بنیادی تفسیر اور میٹابولزمز میں ان کی کارکردگی کی تفصیل پتہ ہونا ضروری ہے، اور حکیم نے یہ تعلیم سرے سے حاصل ہی نہیں کی ہوتی۔ ڈاکٹر جو میڈیسنز دیتا ہے ان کی حکومت نگرانی میں ہر طرح کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تمام سائیڈ ایفیکٹ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ہر طرح کی تسلی کے بعد لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ یہ کام پاکستانی جیسی حکومتیں نہیں کرتی کہ جہاں رشوت دے کر کچھ بھی کروا لیا جائے، بلکہ یہ امریکہ اور یورپ میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، جہاں اس سسٹم میں کوئی کرپشن نہیں ہوتی، اس کے برعکس کسی بھی حکیمی دوائی پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں لکھا ہوتی۔
بعد میں چاہے کسی کے گردے فیل ہو یا سیدھا قبر میں ہی پہنچ جائیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ اگر کوئی شک ہے تو آپ کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں، آپ کو بہت سے ایسے مریض ملیں گے جو حکیمی علاج کی وجہ سے زندگی کے آخری کنارے پہنچ گئے، اور اب ہر ہفتے ڈائلسس پر ہی انسان کی زندگی منحصر ہے۔ کوئی بھی للو پنجو حکیمی نسخے دینا شروع کر سکتا ہے، ان میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک حکیم صاحب نے گروپ میں ایک نسخہ پوسٹ کیا جس میں پارا استعمال کیا تھا۔ اس بے وقوف کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پارا انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر اس کے استعمال پر پابندی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی تھوڑا سا پارا بھی کسی بھی چیز میں استعمال کر دیں یا گٹر میں پھینک دیں تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور جیل کی ہوا کھاتا ہے، کیونکہ پارا گندے نالے سے بھی انسانی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے حکیم اسے انسانوں کو کھلا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے حکیم کے پاس جانا ہے تو شوق سے جائیں، لیکن پلیز اس کے بعد ہسپتال نہ آیا کریں۔ ہسپتال میں پہلے ہی بہت رش ہوتا ہے، اور اگر بال فرض ایک ڈاکٹر آپ کو وہی چیز کھانے کو کہے جو ایک حکیم نے بھی کہی ہو تو تب بھی ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک حکیم آپ کو کہتا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری کے لیے گاجر کھائیں، ایک ڈاکٹر بھی آپ کو آنکھوں کی کمزوری کے لیے وہی گاجر ہی بتا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کی بات زیادہ مستند ہوگی، کیونکہ حکیم کو صرف یہ پتا ہے کہ گاجر کا آنکھوں کی کمزوری میں فائدہ ہوتا ہے، بس اس کا علم یہیں تک ہے، جبکہ ڈاکٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ گاجر میں 1% پروٹین، 0.2% فیٹ، 10% کاربوہائیڈریٹس، 1% فائبر، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم، زنک، وٹامن بی، سی، کے، آئی اور بہت بڑی تعداد کیروٹین کی ہوتی ہے۔ اس کیروٹین سے جسم میں وٹامن اے بنتا ہے جو اعصابی نظام کے اس حصے کو مدد کرتا ہے جس کا تعلق آنکھوں سے ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ مریض اگر ڈائلسس پر ہے تو بھی اس کی نظر کمزور ہوگی، لیکن ایسے مریض کو گاجر نہیں دینی۔ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ السر کے مریض کے لیے گاجر مناسب نہیں، لہٰذا اگر ڈاکٹر آپ کو گاجر کھانے کو کہہ رہا ہو تو آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکیم وہی بات کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی جان پر رسک لے رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو دیکھ لیں کہ زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ کس سے علاج کرواتے ہیں اور زیادہ تر ان پڑھ لوگ کس کے پاس جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اگر آپ تعلیم کو فضول چیز سمجھتے ہیں تو شاید آپ کو اس مثال کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ حرف آخر ایک وقت تھا کہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، صرف حکیم تھے۔ اگر وہ علاج میں کامیاب تھے تو معاشرے میں ڈاکٹروں کی جگہ کس طرح بن گئی؟ یہ کس طرح ہو گیا کہ ڈاکٹر کامیابی سے ہر جگہ پھیلتے چلے گئے؟ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، سوچئے کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ حکومت یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ہسپتال بنایا جائے، ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر بھیجا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی اس لیے جلوس نہیں نکالتا کہ ہمارے علاقے میں حکیم خانہ کھولا جائے؟ جذبات یا ناپرستی کو سائڈ پر رکھ کر دماغ سے سوچئے، جواب مل جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔